سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ترجمہ قرآن پاک ہے اور آج ہم نے سورہ النساء شریف شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ چوتھے پارے کی آخری پاؤ سے شروع ہوتی ہے اور پانچویں پارے پورا ہی ہم نے لپیٹ میں لے کے رکھا ہوا ہے اس نے، اور چھٹے کے پہلے پاؤ تک محیط ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا، اس کی نا چھوٹی بہن چھوٹی سورہ نساء وہ سورہ طلاق کو کہتے ہیں، 28ویں پارے میں جو ہے نا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، وہ ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جن سے عورت، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ ایک جنس ہے مذکر، ایک ہے مؤنث۔ تو ویسے تو مردوں کے بہت سارے ناموں پہ صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اس طرح یونس ہو گئی، یوسف ہو گئی، محمد ہو گئی، نوح ہو گئی، ابراہیم ہو گئی وغیرہ۔ اس طرح عورتوں میں صرف ایک ہی عورت کا نام آیا ہے اور ایک ہی عورت کے نام کی صورت بھی ہے، مریم، ٹھیک ہے۔ لیکن جن سے عورت جو ہے نا، نساء نسوتن کی جمع ہے، مطلب عورتوں کو کہتے ہیں۔ تو جن سے عورت کو سامنے رکھتی صورت ہے ایک بڑی، جو تقریباً ایک پارے کی ہے، 1.5 پارے کی ہے، 1.5 پارے کی بنتی ہے نا، پاؤ چوتھے میں آ گیا، پانچواں پورا اور چھٹا بھی پاؤ، تو 1.5 پارے کی، اور ایک چھوٹی بھی میں نے آپ کو بتائی کہ 2 رکوع کی صورت طلاق ہے۔ لیکن جن سے مرد کی صورت نہیں ہے، رجل جس کا نام ہو یا رجال ہو، انسان کی ہے، صورت دہر کو صورت الانسان بھی کہتے ہیں، لیکن اس میں تو پھر وہ مرد عورت سارے ہی ہے نا۔ تو اس میں بہرحال شروع کرتے ہیں جی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی پہلی آیت خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، آقا علیہ السلام کی سنت مبارک ہے۔ سورۃ النساء جو ہے نا، یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی اور خاصی بڑی صورت ہے۔ اس میں یہ 2 ہی صورتیں ایسی ہیں کہ جو 3 پاروں کو ٹچ کرتی ہیں۔ ایک سورہ نساء، یہ 1.5 پارے کی ہے، اور ایک 2.5 پارے کی صورت آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، سورۃ البقرہ، ٹھیک ہے۔ باقی کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ جو 3 سپاروں میں جس کا کوئی حصہ شامل ہو، یعنی پورا سپارہ ہی اس میں ایک چلا جائے اور باقی 2۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، الذی، وہ ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، من نفس واحدۃ، ایک جان سے۔ وہ ایک جان کون سی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بھیجا فرشتے کو، جناب اسرافیل آئے، جناب میکائیل آئے، جناب اسرافیل آئے، جو فرشتوں کے سردار تھے بڑے، کہ جاؤ نا زمین سے نا، تو ایک مختلف جگہوں سے بھی، اور پھر نسرا ایک مٹھی بھر مٹی لاؤ۔ میں مشت خاک کل کہہ رہا تھا تو کسی کو یاد نہیں آ رہا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں بزرگوں نے کہا ہے کہ حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایمان داد مشت خاک را، ٹھیک ہے۔ یہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو سارے مطلب جہانوں کا پالن ہار ہے۔ حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایمان، جس نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، داد مشت، داد منا دینا، مشت مٹھی، خاک مٹھی بھر مٹی، راہ، جس نے اس مٹھی بھر مٹی کو ایمان کی دولت سے معمور اور مخمور فرمایا ہے۔ تو یہ وہ تھا۔ اب یہ ایک جان کون سی تھی؟ وہ جب یہ فرشتے آئے نا تینوں، اپنے اپنی باری پہ آئے، حضرت جبریل آئے، تو زمین نے ترلا کیا کہ آپ کیوں آئے ہو، کس حساب سے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جن سے انسان نام کی نا ایک مخلوق بنانا چاہتا ہے، تو وہ چونکہ ادھر سے ہوگی تو پھر اس کا نا وہ میں لینے آیا ہوں تیرے سے نا کچھ حصہ۔ تو اس نے لگے پھر کیا ہوگا؟ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا کہ وہ پھر وہ ایک انسان کی روپ میں آئے گا، پھر وہ کچھ اسے اچھائیوں برائیوں کا اختیار ہوگا، اور پھر وہ اگر اچھائی کرے گا تو جنت کا حقدار اور سوار ہے، نہیں تو پھر دوسری طرف تو پھر جہنم تیار ہے، تو ادھر کا ہوگا۔ تو اس نے کہا پھر میں تو نہیں جل سکتی اس میں، تو مہربانی کر اور نہ کر، واپس چلا جا۔ تو یہ تینوں یک کے بعد دیگرے فرشتے واپس چلے گئے۔ چوتھے نمبر پہ آئے وہ جو اب بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے، کون ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام، سمجھتے ہو؟ آج نام صحیح یاد کر لو، اسرائیل۔ تو یہ آئے تو پھر بھی زمین کا وہی سلسلہ تھا، تو
انہوں نے کہا کہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، اب میں تیری مانوں یا اس کی مانوں، جو تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے اور سب کا رب ہے۔ تو انہوں نے وہ زبردستی جناب وہ جپٹ مارا، اور اب اسی وجہ سے روح قبض کرنے کے لیے وہی آتے ہیں کہ ان کا دراصل وہ مٹی جو وہ خود اٹھا کے لے گئے تھے وہ انہوں نے چھوڑنی ہوتی ہے، کیونکہ جدھر بندے کی قبر لگتی ہے ادھر ہی بندے کی مٹی وہ نکلی ہوتی ہے۔ صبح میں بیٹے کو چھوٹے شام کو بتا رہا تھا، میں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی خلقکم من تراب، وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ میں نے کہا انسان کس سے بنا ہوا ہے؟ کہتا ہے مٹی سے۔ میں نے کہا تم مٹی سے بنے ہو؟ کہتا ہاں۔ میں نے کہا تم مٹی سے کہاں بنے؟ تمہارے لیے مٹی علیحدہ اٹھائی گئی ہے؟ یہ ہمارے جو پہلے انسان تھے نا، پہلے جو ہمارے جو باپ تھے ان کو اس طرح بنایا گیا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نا نطفے سے بنائے گئے، پھر علقہ بنا، پھر یہ بنا، پھر یہ بنا۔ تو اصل کی طرف چونکہ ہر چیز لوٹتی ہے تو پھر اس لحاظ سے ہم مٹی کی، اور ہمیں دفن اس لیے کی جاتا ہے کہ ہمارا بھی جو ذرہ ہمارے نصیب میں ہے نا ساری انسانی مخلوق میں، وہ یہاں سے اٹھایا گیا تھا جدھر ہماری قبر ہے، یہ ہمارا جسم بنا ہے، پر اصل تو پھر مٹی ہے۔ جسمانی طور پہ ہماری اصل آدم علیہ السلام ہے، اور روحانی طور پہ سب کی اصل، سارے جانوں کی اصل میرے سرکار کریم علیہ السلام۔ ٹھیک، تو بہرحال یہ حضرت آدم علیہ السلام کا حوالہ ہے یہاں پہ کہ نفس واحدۃ، ایک جان سے پیدا کیا۔ اس پہ لوگ کچھ دوسرے تیسرے انہوں نے باتیں کی ہیں، لیکن جب حقیقت میں نا آپ دیکھیں نا بنی اسرائیل مشہور ہیں، اسرائیل میں نا وہ کتنی بار بتایا ہے، کس کا نام ہے؟ اونچا بولے شاہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ تو ساری قوم بنی اسرائیل جو ہزاروں نہیں لاکھوں پر مشتمل ہے، ابھی تک چل رہے، وہ ساری ایک شخص کی طرف لوٹتی ہے، وہ شخص کون ہے؟ حضرت یعقوب۔ ٹھیک ہے، اس طرح سارے سید، پورے دنیا کے سید اکٹھا کرو تو ایک شخصیت کی طرف جاتے ہیں، وہ کون ہے؟ آقا کریم علیہ السلام۔ ٹھیک، اس طرح کوئی بھی قبیلہ خاندان مشہور ہے تو وہ اب ہم اوان ہیں الحمدللہ، تو کتب شاہی اوان ہمیں کہا جاتا ہے، تو کتب شاہ ہمارا بابا تھا اوپر دادا، تو ہم اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارا کوئی الگ نہیں ہے، سب اس طرح ہی، تو آخر میں لوٹ کے ایک کی طرف جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سارے انسان لوٹ کے پھر آدم علیہ السلام تو رب تعالیٰ نے فرمایا نفس واحدۃ، ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس کے اندر سے پھر نہ ایک اس کا جوڑا پیدا کیا۔ چاہیے بھی ایسے ہی تھا، کیونکہ ہر ایک جنس اپنی جنس کے ساتھ مانوس ہوتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ کسی ایک جنس، ایک مطلب ہو بھیڑیا اور دوسرا کوئی اور جانور لے کے تو ان کی آپس میں شادی کرا دی جائے، ایسا تو نہیں ہے نا، جنس کی جنس سے ہوتی ہے۔ تو پھر یہ بھی ایسے ہی چاہیے تھا کہ اسی مادے سے یا اسی اصل سے اس کا جوڑا بھی بنایا جاتا، تو وہ پھر آپ کی نا بائیں پسلی سے، ٹیڑھی پسلی سے بھائی ہوا کو پیدا کیا گیا، جس کا اس جملے میں بیان ہے کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا۔ پھر ان دونوں کا جب آپس میں سلسلہ ہوا تو اس کے بعد، بہت شکریہ، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اس جوڑے سے بہت سے مرد اور بہت ساری عورتیں پیدا فرمائیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر آگے کیا ہوا؟ آگے اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، جس کے نام پہ مانگتے ہو، اللہ تعالیٰ کے نام پہ ہم مانگتے ہیں۔ اور پھر ساتھ میں یہاں رشتہ داروں کی طرف بھی حوالہ ہے کہ والارحام، اور جو ہے نا آپ کے رحم کے رشتے، پیٹ کے رشتے، آپ کے رشتہ دار، ان کا بھی خیال کرو۔ ٹھیک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے نا کہ غنی ہو جائے تو وہ اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کیا کرے۔ قریبی رشتہ داروں میں کون ہیں؟ وہ اس کے والدین ہیں یا اس کی اولاد ہے، پھر اس کے دائیں بائیں شاخیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بہن بھائی ہیں، اور ان کے آگے اس طرح، تو باقیوں پر بھی تو ان پر کرے گا تو صلہ رحمی کا ثواب بھی پائے گا۔ ویسے جو ہے نا زکوٰۃ جو ہے یہ اولاد کو بھی نہیں دی جا سکتی، یعنی نسل کو نہیں دی جا سکتی، اور اصل کو بھی نہیں دی جا سکتی، یعنی ماں باپ کو بھی، اور ان کے بھی اوپر تک جتنے ہیں۔ لیکن صدقہ تو کیا جا سکتا ہے نا، بلکہ صدقے کی نیت نہ بھی کرے بندہ تو جو اپنی اولاد کے ساتھ جو بھلائی کرتا ہے، یا اولاد اپنے والدین کے ساتھ جو بھلائی کرتی ہے، تو اس صدقے کا ثواب اسے مل جاتا ہے۔ ایون کہ اگر آپ کوئی پودا لگاتے ہیں نا اور اس سے کوئی جو جانور پرندے بھی کھاتے ہیں نا پھل، تو وہ بھی آپ کو صدقے کا ثواب ہے، آپ کی نیت ہو نہ ہو۔ ٹھیک، تو آگے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، اب بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ ہمارا یقین ہو جائے کہ ہم اپنے رب کے روبرو ہیں تو ہم بالکل سمجھ جائیں۔ ذرا سا ہم دیکھتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہو کے جاتے ہیں، کوئی غلط حرکت نہیں کرتے۔ ٹھیک، یہ کیمرہ ہٹ جائے تو ہم بالکل سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ کیمرہ کبھی بھی نہیں ہٹتا، ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے تو ہم جو بھی کرنا ہوتا ہے کر گزرتے ہیں، ورنہ وہ کیمرہ ہٹنے والا نہیں، یہ پھر بھی ہٹ جائے گا۔ یہ کیمرہ خراب بھی ہو سکتا ہے، یہ کیمرہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، یہ چرایا بھی جا سکتا ہے، مگر اس کو کوئی بھی گزاند نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
اللہ تعالیٰ یہ سوچ ہمارے دلوں میں راسخ کرے تاکہ ہم گناہ سے بچ سکیں، آمین ثم آمین۔ وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ جی یتیم اب آپ کے خدا نخواستہ کوئی بھائی یا کوئی بھی وہ چلے گئے ہیں تو باقی ان کی اولاد ہے تو وہ آپ کے حساب میں ظاہر ہے وہ جب اس قابل ہو جائے کہ وہ اچھا برا تمیز کر سکے تو ان کی مال ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور پاک کے بدلے میں پلید نہ لو، یعنی ان کا مال پاک ہے، اچھا ہے، تم اپنے مال کو اگر ردی سمجھتے ہو یا خراب سمجھتے ہو اور اس کے بدلے میں ان کا وہ لیتے ہو تو بظاہر تو تمہیں اچھا لگ رہا ہے لیکن وہ تمہارے لیے خبیث ہے، اور تمہارا یہ جو خراب ہے یہ تمہارے لیے طیب ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ کھاؤ اپنے مالوں میں ان کا مال ملا کر، ٹھیک ہے؟ تو إِنَّهُ كَانَ خُوبًا كَبِيرًا، اگر تم نے ایسا کیا ٹھیک دانستہ تو پھر یہ بہت بڑا گناہ ہے، خوب گناہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ ٹھیک ہے، میں بہت زیادہ کہتا ہوں، میں اس کو چیک کیا ہے، چلے شکر ہے، غلط ہے نہیں کہتا، یہ تکیہ کلام بن گیا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اچھا یہاں پہ ایک بات بتائی گئی ہے، وہ کسی جگہ میں نے ایک آیت شریف پڑھی تھی تو اس میں تھا کہ لوگوں نے بالکل ہی یتیم جو ان کی کفالت میں تھے ان کے لیے علیحدہ آٹا گوندا جاتا، علیحدہ ترکاری پکتی، اور اپنے لیے باقی وہ علیحدہ ہوتی کہ کہیں ان کا مال وہ مل نہ جائے، تو وہ پھر وہ تو سارا نہیں کھا سکتے تھے تو خراب ہو جاتا تھا، تو ضائع ہونے کا ڈر تھا، تو پھر سب پاک نے آ کے عرض کیا سرکار اب اس طرح ہے تو ملانا بھی نہیں ہے، تو اکٹھا تو فرمایا کہ وہ جو ملانے سے منع کیا گیا ہے وہ ظلمن، ہاں جی کہ ہتھیال ہو تم، صرف اس لیے ملاؤ تاکہ ان کے مال پر وہ جو ہے نا اگر سامنے سامنے کھائیں گے تو پھر تو وہ ہوگا، تو مکس ہوگا تو کوئی ہماری انگلی بھی نہیں اٹھائے گا کہ یہ ان کا کھا رہے ہو، جی نہیں ہمارا اپنا بھی ہے، تو اصل میں ان کا وہ کھانے کا ہو تمہارا، اس سے منع کیا گیا ہے، وہ اس دوسری آیت میں کہیں ہے، وہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا ابھی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، ان خفتم اگر تم خوف کرو، اللہ تقسطوا کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، تو کیا دیکھ رہے ہو، جو پڑھ رہے ہو اس طرف دیکھو، وہ تو پہلے تم دیکھ چکے ہو، بعد میں بھی دیکھ سکتے ہو، ایسے لا تعلق ہو کے بیٹھو گے تو پھر کیا سمجھ آئے گی خاک۔ اللہ تقسطوا، آنکھیں نہ نکالو باہر نہ آ جائیں کہ اللہ تقسطوا تم انصاف نہ کر سکو گے اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو، فی الیتامی کہ یتیم عورتوں کے بارے میں، مطلب کوئی ایسی یتیمہ کہ وہ تم ان کے ولی بن گئے ہو نا، یا تمہارے وہ ہیں اختیار میں یا اس طرح، تو پھر اگر تو لوگوں کی عادت تھی اس وقت کہ وہ نا یتیم اب کوئی رہ گئی ہے ان کی قریبی رشتہ دار اور ان کے ساتھ اس کا نکاح بھی ہو سکتا ہے تو وہ کر لیتے تھے اس کے مال کے لالچ میں، باقی کوئی دلی رغبت شغبت نہیں ہوتی تھی، صرف مال ہتھیانا، اور پھر جب وہ آ جاتی نکاح میں تو اس کے ساتھ پھر ظاہر ہے توجہ ہی نہیں تھی تو کیا اس کے ساتھ وہ نبھاؤ نہ کرنا ہوتا، اب اس کی موت کی وہ انتظار میں رہتے، تو رب تعالیٰ نے اس سے منع کیا، اور بھی اس کی کافی ساری ہیں روایتیں شان نزول میں، لیکن ایک آدھ یہ بھی ہے، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ ان کو نکاح ملا کے نا تو انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر تمہیں اجازت دی جاتی ہے فن کی خوب کہ تم نکاح کرو ما طاب لکم جو تمہیں اچھی لگیں من النساء عورتوں میں سے، مثنا دو دو، وثلاثہ تین تین، ورباع یا چار چار، فإن خفتم پھر اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ اللہ تعدلوا اگر دو بیویاں کی دونوں میں انصاف نہ کیا یا نہ کر سکنے کا ڈر ہو، یا تین کی تو تینوں میں انصاف نہ کر سکنے کا ڈر ہو، یا چار کی ہیں تو چاروں میں برابر ان کو ہر طرح سے وہ نہیں میں نبھا سکوں گا، تو پھر فرمایا فواحدۃ پھر ایک ہی کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم یا جن کنیزوں کے تم مالک ہو وہ تمہارے اس میں آ سکتی ہیں حجلہ میں، ٹھیک ہے، تو دو دو تین تین چار چار کی طرف تو لوگ بڑے وہ بات کرتے ہیں، تو جب انصاف والی بات آتی ہے تو پھر وہاں آ کے نا یہ انصاف چاہے کوئی پہلے کی آئی ہوئی تھی اور کسی کے ساتھ ابھی شادی ہوئی ہے، یہ انصاف سب کے لیے ایسے برابر ہی ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی اگر بیوہ کے ساتھ آپ نے شادی کی اور کوئی دوسری باقرہ تھی تو دونوں میں پھر بھی انصاف وہ ضروری ہے، آقا علیہ السلام پر یہ ضروری نہ تھا مگر اس کے باوجود آپ اپنی طبیعت اور اپنی جبلت کے مطابق وہ کرتے تھے سارا، ایون کہ آخری بیماری شریف میں بھی ساری امہات المومنین بھی کہہ سکتے ہیں ازواج مطہرات بھی
تو ان کو بلا کے تو ان سے اجازت لی کہ اب یہ میں زیادہ چونکہ بیمار ہوں، تو اگر تم اجازت دو تو پھر میں عائشہ کے گھر میں آرام کروں اور ادھر یہ بیماری گزاروں اور پھر دنیا سے بھی گزر جاؤں۔ تو پھر سب نے اجازت دی، اور اس طرح حضرت سودا نے اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ کو ہبہ کر دی تھی وغیرہ۔ آپ پر ضروری نہ تھا، لیکن آپ نے پھر بھی یہ کر کے دکھایا کہ مجھ پر ضروری نہیں ہے لیکن میں کر رہا ہوں، تم پر تو ضروری بھی ہے، تو اگر نہیں کر سکتے پھر یہ کافی ہے۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولو، یہ ایک کر لینا یہ اس سے زیادہ بہتر ہے یہ کہ تم ظلم کرو۔ تعولو، علو ظلم کو کہتے ہیں، قرآن پاک میں ایک جگہ پہ ہے ظلما و علوا، اور ایک جگہ پہ ہے علوا فی الارض ولا فسادا، ٹھیک ہے، تو یہ اسی مادے سے ہے۔ وآتوا النساء صدقاتہن نخلہ، وآتوا النساء، جزاک اللہ، کہ عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دو۔ نخلہ مطلب یہ نہیں کہ بس سب کوئی کوڑا لے کے سر پہ کھڑا ہو گیا تو تبھی آپ مہر ادا کر رہے ہو، یہ تمہارا ان کا حق ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی اشارہ ہے کہ یہ مہر جو ہے عورتوں کا حق ہے، عورتوں کے ولیوں کا۔ اگر وہ سامنے نہیں ہے، خاوند کا وہ نکاح ہو رہا ہے اور اس طرف اور دوسری مجلس میں وہ بیٹھی ہے، تو یہاں جو اس کے والد کو یا اس کا کوئی بھی ولی ہے تو اس کو دے رہے ہیں تو اس لیے دے رہے ہیں کہ جا کے اس کو دو، نہ کہ اپنے پلے مار دو۔ وآتوا النساء صدقاتہن نخلہ فإن طبن لکم عن شیء منہ نفسا، پھر اگر وہ اپنی خوشی سے مالدار ہے اور وہ تو اگر آپ کو ہبہ کرتی ہے کہ نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، بس ٹھیک مجھے آپ ہی چاہیے، تو پھر ٹھیک، لیکن وہ ایک مطلب سے اسے مالک تو بناؤ نا۔ فإن طبن لکم عن شیء منہ نفسا فکلوہ ہنیئا مریئا، پھر تم ہنستا بستا خوشی سے کھاؤ پیو، تمہارا مال وہ کھائے تم اس کا کھاؤ، لیکن اس کی رضامندی کے ساتھ، ورنہ تمہارا تو وہ کھائے تم اس کا ایسے نہیں کھا سکتے زبردستی، مار کے حوالے سے خاص طور پہ۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور بے وقوفوں کو، یہ جو بے وقوف بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، وہ رہ گئے ہیں یا کسی بھی طرح وہ تمہارے اختیار میں ہیں، ان کا مال بھی تمہارے پاس ہے، تو ان کو مال نہیں دینا، کیونکہ صرف تو وہ ضائع کر دیں گے، ان کو تو پتہ نہیں ہے۔ سفہاء بے وقوفوں کو کہتے ہیں، اور اس کے بدلے میں سمجھداروں کو فقہاء کہتے ہیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، وہ مال جو تمہارے پاس ہے، تمہاری گزر اوقات اس کے ساتھ ہو رہی ہے، اس میں ان کا بھی حق ہے، لیکن ان کو ابھی دینا نہیں ہے۔ کب تک؟ جب تک ان کی سمجھ پوری طور پہ وہ آ نہ جائے۔ اس میں اس مال کو فی الحال تم نے کیا کرنا ہے، وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ہاں ان کو نا کھلاؤ پلاؤ اس میں، خود بھی اور ان کو بھی، وَاكْسُوهُمْ، اور انہیں پہناؤ بھی، کسوہ کپڑوں کو کہتے ہیں، یہ ادھر 7ویں پارے میں بھی لفظ آیا ہے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ جب بھی بات کرو تو اچھے انداز میں بات کرو، یہ نہیں کہ اب ان کے تم سردار بن گئے ہو اور ان کو کوئی والی وارث ہے نہیں تو تم ان کے ساتھ بدخلقی یا بد کلامی یا درستی یا سختی یا اس طرح کی وہ باتیں، نہ، ایسے مناسب نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کو آزماتے رہو، یہ کہ ان کی سمجھ اب کہاں تک پہنچی ہے، ٹھیک ہے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں۔ نکاح کے قابل، یہ اسلام جو ہے نا، یہ مردوں کی نا 15 سال، اگر اس سے پہلے ہو جائیں تو ہو جائیں، نہیں تو 15 سال کے بعد پھر وہ اس میں وہ گنا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، تو اگر تم ان کی سمجھ ٹھیک دیکھو، رشدًا مطلب انہیں اب پوری سوجھ بوجھ آ گئی ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو اب ان کے مال ان کے حوالے کر دو، ان کو دے دو۔ حضرت امام اعظم سرکار نے 25 سال تک تقریباً وہ لکھا ہے کہ 25 سال تک ویٹ کرنا ہے، ویسے تو 15 سال ہے نا، کوئی آج کل تو لوگ شروع سے ہی سمجھدار ہیں، لیکن پھر بھی ایک وہ پکی عمر وہ جو ہے نا اس کو دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اور ان کا وہ نہ کھاؤ، اسراف کے طور پہ ان کا مال نہ کھاؤ۔ وَبِدَارًا، ہاں جی، اور جلدی میں، اس جلدی میں کہ اَن يَكْبَرُوا، کہیں وہ بڑے ہو گئے تو پھر تو انہیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ تو ہمارا مال کھا رہا ہے، بجائے اس کے کہ یہ ہمیں پال رہا ہے، ہم اسے پال رہے ہیں۔ تو اس طرح نہ کرو کہ بس ان کے نہ بڑے ہونے کی جلدی میں تم نہ ان کا مال پہلے ہی ہتھیال ہو کہ جب سمجھدار ہو جائیں گے تو پھر تو نہیں کر سکوں گا۔ یہ اس صورت میں مطلب جو جتنی ضرورت ہے تمہاری تو وہ ٹھیک۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اگر تمہیں مال ان کے مال کی ضرورت نہیں ہے نا، خود تم غنی ہو تو پھر بچو، پھر ان کا مال کھاؤ ہی نہیں۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور اگر تم محتاج ہو کہ اس مال کے بغیر تمہاری گزر اوقات نہیں ہوتی تو پھر فَلْيَأْكُلْ، پھر کھاؤ، مگر بالمعروف، اچھے انداز میں،
جتنا تمہارا حق بنتا ہے اسے ہڑپ نہ کرو۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو جب تم انہیں مال ان کے حوالے کر رہے ہو تو اس وقت تم نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اس پر گواہ کر لو، یہ دیکھو جی یہ ان کا مال تھا اور میں ان کو دے رہا ہوں، کل کہاں پھر وہ اس پہ کوئی کلیم نہ کرے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والوں، حساب لینے کو، حساب لینے والا۔ آگے یہاں مردوں عورتوں کے ساروں کو نا، وہ اس سے پہلے یہ تھا کہ جب کوئی بندہ مرتا تھا تو اس کی جو اولاد ہوتی تھی نا، بچے چھوٹے یا جو اس کی بیوی یا وہ ان کو نا حصہ نہیں دیتے تھے کہ نہیں عورتوں کو کوئی حصہ نہیں، تو اس آیت میں وہ چیز رد کی گئی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، مطلب یہ کہ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے، لِلرِّجَالِ مردوں کے لیے، نصیبٌ حصہ ہے، مما اس میں سے، ترکا جو چھوڑا ہے، الوالدان ان کے والدین نے، والاقربون اور ان کے قریبی رشتہ داروں نے، وللنساء اور عورتوں کے لیے بھی نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے، ترکا جو چھوڑا ہے، والدان اس عورت کے والدین نے، والاقربون اور اس کے قریبیوں نے، مما اس مال میں سے، قل منہ او کثر، تھوڑا یا بہت ہو لیکن ہے ضرور، تم یہ نہ کرو کہ بالکل ہے ہی نہیں، یہ مغالطہ نکالا، ٹھیک ہے۔ نصیباً مفروضا، جی اندازہ باندھا ہوا، نصیباً حصہ ہو گیا، مفروضاً جو ایک مقرر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے کیا ہے، مرد کو یہ حصہ دینا ہے، عورت کو یہ دینا ہے، بیوی کو یہ دینا ہے، خاوند کو یہ دینا ہے، والدین کو یہ دینا ہے، اولاد ہو تو یہ دینا ہے، نہ ہو تو یہ دینا ہے، قرض اور وصیت کا وہ معاملہ آگے آ رہا ہے، وہ سارا اس میں آئے گا اگلے رکوع میں آگے جی۔ وَإِذَا خَدَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب نا تم یہ ورثاء آپس میں مال تقسیم کر رہے ہوں، خَدَرَ الْقِسْمَةَ جی، تو بانٹتے وقت جب مال تقسیم کر رہے ہو، قسمت میں تقسیم کرنا، تو اذا خدر اگر اس وقت حاضر ہو جائیں، اولو القربى والیتامى والمساکین، اگر رشتہ دار اور یتیم اور مسکین بھی ہیں اس موقع پہ آ جائیں، اس مجلس میں آ جائیں جہاں تم آپس میں مال تقسیم کر رہے تھے اپنے کسی بڑے کا، فوت شدہ کا، تو تمہیں اس وقت کیا کرنا چاہیے، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو اس میں سے انہیں بھی کچھ حصہ دے دیں صدقے کے طور پہ۔ ایک صحابی کی بات چل رہی تھی کہ انہوں نے نا، وہ بتا رہے تھے کہ میرے والد صاحب کہ جب والد صاحب فوت ہوئے تھے تو انہوں نے کیا تھا، ایک کوئی چیز ذبح کی تھی، بکرا یا کیا، اور سب کو کھلایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ آیت شریف ہے تو اس پر میں عمل کر رہا ہوں کہ یہ نا رشتہ داروں کو اور ان کو بھی نا میں حصہ دے رہا ہوں، اپنا تو جو ہمارے حصے میں آئے گا وہ ہم لیں گے، لیکن یہ اس جملے کی نا وہ ہو رہی ہے تعمیل۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی نصرہ تو پھر جب میں اپنا حصہ لے لیتا نا تو اس میں سے صدقہ کرتا، لیکن چونکہ اب یہ اس طرح ہے کہ اس جو تقسیم کر رہے ہو اس میں سے کرو، ٹھیک ہے، تو پھر میں نے اس پر عمل کیا ہے۔ امام ابن سیرین یا ان کا کوئی حوالہ ہے، انہوں نے ایسے کیا تھا۔ تو فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں بات کر، یہ نہیں کہ یہ کدھر آ گیا ہے، ہم آپس میں مال تقسیم کر رہے ہیں، اس کو بڑی خبر ہو جاتی ہے، تو ایسی کوئی جو بات نہیں کرنی جو ان کے دل پہ چوٹ لگائے، ٹھیک ہے۔ پھر وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اللہ سبحان اللہ، فرمایا کہ اور ڈریں، خشیت کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، الذین وہ لوگ، لو ترکوا من خلفہم اگر اپنے بعد چھوڑ دیتے، ذریتاً اپنی اولاد کو، ضعافاً ضعیف چھوٹی اولاد، خافوا علیہم تو انہیں کیسا خطرہ ہوتا ہے، یہ اس طرح ہے کہ جو وصیت، جس کو کسی جانے والے نے وصیت کی ہے، یا جو جانے والا ہے پیچھے جو اس کی جگہ پہ اس کی اولاد کا بھی والی بن رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم ڈرو، یہ نہیں کہ اب یہ مر رہا ہے تو اس کا مال ہتھیا لو، ٹھیک ہے، یا اس کو کہو کہ ایسی وصیت کر جاؤ کہ یہ ادھر دے دے، ادھر دے دے، تو پیچھے اس کی اولاد کے لیے کچھ بچے ہی نہیں۔ تو یہاں ایک خاص وہ جو ہے نا انسان کی نا وہ جبلی کمزوری کو سامنے رکھ کے انسان کو کہا گیا ہے کہ اگر اس کی جگہ پہ تم مر رہے ہوتے اور تمہاری اولاد چھوٹی ہوتی اور تمہیں یہ وصیت کی جا رہی ہوتی کہ یہ مال ادھر صدقہ کر دو، یہ ادھر دے دو، یا اس تمہاری اولاد کے ساتھ وہ ایسا سلوک کرتے جیسا تم نے سوچ رکھا ہے، تو تمہارے اوپر کیا گزرتی؟ تو یہ اگر اس پر آئی ہے تو کل تمہارے اوپر بھی یہ کیفیت بن سکتی ہے، لہذا اس وقت سے ڈرو۔
انسان کو یہی تو مسئلہ ہے، جب بھی کوئی ظلم کرنے والا ظلم کرتا ہے، اللہ معاف کرے، تو اسے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، اور خود اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھے تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور ڈریں وہ لوگ اگر اپنے بعد ناتواں اولاد چھوڑتے تو ان کا کیسا انہیں خطرہ ہوتا۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا، اور کہیں، قولاً سدیدا، سچی بات، سیدھی بات۔ قول سدید کہتے ہیں معروف بات کو، اسٹریٹ فارورڈ جانے کو، سیدھی بات کرنے کو، اس طرح، ٹھیک ہے۔ وہ میں دیکھ لیتا ہوں، بس اینڈ ہے، آخری آیت ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یاکلون، جو کھاتے ہیں، اموال الیتامی، یتیموں کے مال، ظلمن، ظلم کے طور پہ، وہ جو کیفیت بتائی ہے نا جواز کی، وہ الگ ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یاکلون فی بطونہم نارا، نارا آگ ہو گئی، بطون بطن کو کہتے ہیں، بہت سارے پیٹ ہوں تو، جی، اور یاکلون کھانا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ یتیموں کا مال کھانا آگ کھانا ہے، کوئی آگ کو کھاتا ہے؟ بس یہی ہے، تو اس کو بھی آگ سمجھا جائے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب وہ اس آگ میں جھونکے جائیں گے۔ پیٹوں کے اندر تو آگ ویسے بھر چکے ہیں، خود آگ کے پیٹ میں بھی ان کو ڈالا جائے گا، تو اس لیے اس چیز سے بچیں۔ اب یہ 10 آیتیں ہو گئی ہیں، پہلے رکوع مکمل ہے سورہ النساء شریف کا، دوسرا انشاءاللہ کل یا پرسوں جب بھی موقع ملے گا تو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھ دینے کا بہت شکریہ، یہ اپنے